من طلعته والليل دجى من وفرته فأقى الرسل فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته فأقى الرسل فضلا وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. سورہ نساء کا درس چل رہا ہے اور تقسیم حقوق یا امور انتظامیہ کا بیان چل رہا ہے اور ازدواجی زندگی سے کی اصلاح کے متعلق اور رسوم جاہلیت کی تردید، رسوم جاہلیت کی تردید اور ازدواجی زندگی کی اصلاح کے متعلق بیان چل رہا ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں مثلا کسی شخص کو اپنی بیوی پسند نہیں اور اس کے ساتھ اس کا دل نہیں لگا کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے بیوی پسند نہ آنے کی اور بیوی سے دل نہ لگنے کی، اور وہ شخص اس بیوی کو طلاق دے کر کے دوسری سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. بلا وجہ طلاق دینے کی اجازت نہیں دی. بلا وجہ تو طلاق دینے کی اسلام حوصلہ افزائی ذرا بھی نہیں کرتا، بلکہ بہت ساری کمیوں کے ساتھ گزارا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، وقت گزارنے کی، اور اس بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام دعوت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے. طلاق کی حوصلہ افزائی اسلام نہیں کرتا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بعض حالات میں کہ طلاق دینا انسان کی ایک مجبوری بن جاتی ہے. اگر اس کو رکھ کر کے بھی اس کے ساتھ وہ ظلم زیادتی کرتا رہے گا یا اس کو ویسے ہی بے تعلقی کر کے چھوڑے گا تو وہ بھی تو زیادتی ہے. بہرحال اگر کسی بندے کو اپنی بیوی کے ساتھ اس کا دل بالکل بھی نہیں لگا اور وہ اس کو نہیں رکھنا چاہتا، اگر رکھے گا تو اس کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا، اس کے ساتھ اس سے بے انصافی اور ظلم زیادتی ہوگی، وہ اس کو چھوڑ کر کے دوسری بیوی سے شادی، کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو قرآن نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ اس سے جو کچھ دیا ہوا ہے، حق مار دیا ہوا ہے یا اور جو کچھ اس کو چیزیں دی ہوئی ہیں وہ واپس نہیں لے سکتے. حق مار بھی، طلاق کی نیت بن گئی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بیوی کو ستانے شروع ہو جاتے ہیں، اس پر ظلم زیادتی کرنے اور تنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ اس طرح تنگ ہوگی، پریشان ہوگی تو خود ہی اپنا حق سب کچھ حقوق چھوڑ کر کے بھاگ جائے گی. تو فرمایا یہ زیادتی ہوگی. چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑو، لیکن جو حق مار اس کو تم نے دیے چاہے وہ تھوڑا تھا یا زیادہ تھا. اس کے علاوہ بھی بندہ اپنی بیوی کو جب خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو تحفے اور گفٹ وغیرہ دیتا رہتے ہیں مختلف اوقات میں، اور کبھی انسان بڑے قیمتی تحفے بھی اپنی بیوی کو دے دیتا ہے. لیکن جب طلاق کی باری آتی ہے نا تو وہ واپس لینا چاہتا ہے. کبھی زور زبردستی چھین لیتا ہے اور کبھی اس طرح نہیں کرتا تو اس کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے اتنا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو. جون سا بھی طریقہ اس سے چیزیں واپس لینے کا یا حق مار اس کا لینے کا اختیار کرے گا وہ ناجائز اور ناپسندیدہ طریقہ ہے اور یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو پہلی کو چھوڑ کر، وآتیتم احداہن قنطارا، اور تم اس پہلی بیوی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو. قنطار بہت زیادہ مال کی مقدار کو کہتے ہیں. اس کو ڈھیروں مال دے چکے ہو، فلا تاخذوا منه شیئا، اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے اور تمہیں نہیں لینا چاہیے، چاہے وہ حق مار کی صورت میں دیا ہے یا اس کے علاوہ گفٹ تحفے وغیرہ کی صورت میں دیا ہے. اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ چیزوں سے واپس لوگے سری بہتان لگا کر اور گناہ کی صورت میں؟ مطلب یہ لینا گناہ بھی ہے اور بہتان بھی ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، آگے اللہ اسی بات کو ایک اور انداز سے بیان فرما رہے ہیں کہ تم ان سے وہ چیزیں واپس لوگے تو کس منہ سے لوگے؟
کس طرح سے لوگے؟ تمہیں شرم نہیں آئے گی کہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، میاں بیوی والا تعلق تم قائم کر چکے ہو، ایک ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے، ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہوئے ہو، خاص تعلق تم نے ایک دوسرے سے رکھا ہے، تو اب تم نے جو انہیں مال دیا اس کے بدلے میں تم نے اپنی بیوی سے اتنے وقت فائدہ بھی تو اٹھایا ہے نا، اس کے ساتھ خاص تعلق قائم کر چکے ہو، اب تم وہ مال واپس لینے کے حقدار نہیں ہو کسی صورت میں۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے مضبوط اور پختہ عہد لے چکی ہیں۔ کیا مطلب اس عہد سے؟ نکاح کے اندر میاں بیوی گویا ایک دوسرے سے قول اور قرار اور عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے۔ تو نکاح کے وقت تم نے اس ذمہ داری کو قبول کیا تھا، اللہ خامدوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے جتنے بھی حقوق ہیں تو نے ان کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے اور ان کو ادا کرنے کا گویا کہ تو نے ایک قول اور قرار کر لیا ہے، اسی کے بدلے میں تو تم نے اس کے ساتھ زندگی گزارتے اس کو اخمار بھی دیا ہے اور اس کو دوسری اس کی ضرورتیں بھی پوری کی ہیں۔ اب جدائی کا وقت آئے تو تم نے آنکھیں پھیر لی ہیں اور تم اتنی اخلاق سے گری بات کرنے پر اتر آئے کہ اس سے سب کچھ واپس لینا چاہتے ہو۔ یہ لینا تمہارے لیے کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ آگے ایک اور رسم جاہلیت کے زمانے کی ایک جاہلانہ رسم کی تردید ہو رہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض بیٹے اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے نہیں، جس عورت کے ساتھ تمہارے باپ کا نکاح ہوا ہے وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، وہ تمہاری ماں بن گئی ہے، اگرچہ وہ تمہاری سگی ماں نہیں ہے، سوتیلی ماں ہے، لیکن تمہارے باپ کے نکاح میں تو آئی ہے نا، تمہارے باپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے وہ تمہاری ماں بن چکی ہے اور ہمیشہ کے لیے تم پر حرام ہو چکی ہے۔ اب باپ کے مرنے کے بعد تم اپنی سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، بلکہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جاہلیت میں سے ہوتا تھا۔ اس رسم کو اسلام نے ختم کیے کہ اس طرح نہیں کرنا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جس عورت کے ساتھ باپ کا نکاح ہو جائے، اگرچہ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، وہ رخصت ہو کر کے باپ کے گھر میں بھی نہیں آئی اور ایک دوسرے سے ابھی تک ملے بھی نہیں، صرف نکاح ہو چکا ہے، تب بھی وہ عورت اس کے بیٹوں کے لیے حرام ہو چکی ہے، صرف نکاح سے بس سمجھ۔ اسی طرح ساس داماد پر حرام ہو جاتی ہے۔ کسی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کا نکاح ہو گیا، نفس نکاح ہی سے اس لڑکی کی ماں یعنی اس لڑکے کی جو ساس لگتی ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، چاہے اس کے ساتھ اس نے ابھی تک ازواجی تعلق قائم کیا ہے یا نہیں۔ بس یہ رشتوں کی خوبصورتی اور حسن ہے، یہ رشتوں کا حسن اور خوبصورتی، اگر اس چیز کو نکال دو تو رشتوں کا حسن، احترام، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ہو جن کے ساتھ تمہارے باپ کا نکاح ہو چکا ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں ہو چکا سو ہو چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بہت بے حیائی کا کام اور بہت برا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑا ہی برا راستہ ہے کہ اپنی ماں سے نکاح اور شادیاں کرنے لگ جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ محرمات ابدیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ محرمات ابدیہ کا مطلب وہ عورتیں جو ہمیشہ کے لیے مردوں پر حرام ہیں، جن کے ساتھ کبھی بھی کسی صورت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان رشتوں کو اللہ گن کے بتا رہی ہے۔ چوتھے سپارے کا بالکل آخری رکوع ہے، چوتھے سپارے کا آخری رکوع ہے، یہاں پر چوتھا سپارہ ختم ہو رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات ابدیہ کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ رشتے جن کا آپس میں نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ وہ کون سے رشتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، سگی ہو یا سوتیلی ہو، ہر صورت میں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، تمہاری بہنیں، بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا،
وعماتکم پھوپھی، وخالاتکم خالہ، وبنات الاخ بتیجی بھائی کی بیٹی یعنی بتیجی، وبنات الاخت بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، وامہاتکم اللاتی یرضعنکم اور وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا یعنی رضائی ماں، واخواتکم من الرضاعۃ اسی طرح تمہاری رضائی بہن، وامہات نسائکم اور تمہاری ساس بیوی کی ماں یعنی ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری زیر نگرانی ہے، تمہاری گود میں پلی ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو، دخول کر چکے ہو۔ کیا مطلب؟ کبھی آدمی کسی اور ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو پہلے کسی خامن سے بیوہ یا متعلقہ ہو چکی ہے، جو عورت پہلے کسی خامن سے متعلقہ ہو چکی ہے اور بیوہ ہو چکی ہے اور اس کے پاس بیٹی بھی ہے، اس کے پاس اس عورت کے پاس اس کی اپنی بیٹی بھی ہے۔ اب یہ جب دوسرے بندے کے ساتھ نکاح کرے گی تو ظاہر بات اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ ہی آئے گی، جس کو عام محاورے میں دیسی بولی میں کہتے ہیں پچھلگ۔ ہاں، پچھلگ لڑکی جس کو کہتے ہیں نا، پچھلگ عورت جو اپنے ساتھ بیٹی پہلے خامن کی لے کر کے آتی ہے، اب دوسرے بندے سے نکاح کر رہی ہے۔ اب یہ عورت جب اس دوسرے بندے کے نکاح میں آئے گی، اس کی بیوی بنے گی، تو اس کی جو بیٹی پہلے خامن سے وہ اس دوسرے بندے کی بیٹی کھلائے گی، جبکہ دخول کر چکا ہو، یعنی ہم بستری کر چکے ہوں تو اس کی بیٹی اس کی بیٹی بن جائے گی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ہاں، صرف نکاح ہوا ہے اور وہ رخصت ہو کر کے اس کے گھر میں نہیں آئی اور یہ تنہائی میں ملے نہیں ہیں، تو یہ اس کو یا کسی وجہ سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے اس سے پہلے تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ عورت رخصت ہو کر کے اس کے پاس آ گئی اور یہ تنہائی میں مل چکے ہیں تو اس کی بیٹی اس کی بیٹی ہے، پچھلگ۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ ہاں، اگر اس عورت کے ساتھ ابھی تک تم تنہائی میں نہیں ملے ہو اور اس سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اسی طرح تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی جس کو بہو کہتے ہیں، بیٹے کی بیوی بہو، وہ سسر پر حرام ہے۔ ساس داماد پر حرام اور بہو سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اسی طرح دو بہنیں ایک بندے کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں آ سکتی ہیں، دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں بیک وقت نہیں آ سکتی ہیں۔ ہاں، پہلی مر گئی یا اس کو طلاق ہوگی تو پھر دوسرے سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی وقت میں دو سگی بہنیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ہاں، جو اس سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں ہو چکا سو چکا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ یہ چلو یہ سبق لمبا ہو جائے گا، یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کو سیکھنے سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے چینل شکور نشریات کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔